لاہور ہربنسپورہ میں کار حادثے میں 15 سال کا مزمل بھی جان سے گیا۔ حادثے کے وقت مزمل چھوٹے بھائی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مزمل کے بھائی نے حادثے کی تفصیلات ہمارے نمائندے بابر خان کو بتائی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ صبح انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہربنسپورہ کی طرف سے آتے ہوئے تیز رفتار کار جو کہ پہلے پول سے ٹکرائی، اس کے بعد کلا بازیاں کھاتی ہوئی درختوں میں جا گری۔ کار میں سوار جو 3 افراد اور جو راہگیر بچے جو کہ واک کر رہے تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت مزمل نامی 15 سال کا بچہ ہے، اس کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ کار والا فل تیز سے آ رہا تھا، وہ نہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی اور پہلے کھمبے کے ساتھ ایک لڑکے کو اڑایا، پھر بعد میں میرے بھائی کو، پھر میں پیچھے تھا نا، وہ آگے تھے اس لیے۔ کیونکہ جی چھوٹا بچہ قاسم جو کہ مزمل کا بھائی ہے، یہ اس وقت واک اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ بڑی تیز رفتاری سے یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریفک کے کوئی انتظامات نہیں ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ توجہ کرے۔ جی کراچی سٹی کورٹ میں مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر احمد عدالت میں پیش ہو گئے۔ وکیل کے ہمراہ پیش ہو کر بتایا کہ عدالتی کارروائی جوائن کر لی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا ان کے موکل کو پولیس ہراساں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے عبوری ضمانت حاصل کی۔ سیشن عدالت نے 1 لاکھ روپے میں عبوری ضمانت منظور کی اور اب محمد احمد اس کیس میں عدالتی کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے آج پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت اور حاضری کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنا دیا۔ محمد احمد نے عبوری ضمانت کے لیے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول سے کاروباری معاملات تھے۔ محمد احمد مقتول کا بزنس پارٹنر تھا، ایک دکان احمد چلاتا تھا اور دوسری میر رضا کے پاس تھی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں میر رضا قتل کیس تفتیشی افسر مقدمے کی تفتیش اور مقتول کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ڈی ایس پی نے مقتول کے سم نکلوانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ تفتیشی افسر ڈی ایس پی سراج نے کہا مقتول کے سم نکلوانے کی اجازت دی جائے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ تفتیشی افسر نے رپورٹس پیش کرنے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ ڈی ایس پی نے کہا مجھے اس کیس کی تفتیش ابھی موصول ہوئی ہے، وقوع کا معائنہ اور کیس سے جڑے افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سماعت تک مہلت دی جائے۔ درخواست کی سماعت کچھ دیر میں کی جائے گی۔ پورا شہر سوال کر رہا ہے قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر کی سٹی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا مقتول کس سے ملا تھا، پولیس کو تمام معلومات فراہم کرتی ہیں، کسی کی گرفتاری یا عدم گرفتاری کا نہیں کہہ رہے۔ سارے گواہ صرف گواہی دینے کے اوپر ڈر کے مارے بیل فائل کر دیں گے تو آپ انویسٹیگیشن خراب کریں گے نا، زبردستی اپنے آپ کو ملزم بنا کے۔ تو یہ احمد بھی ہے، بچپن کے اس کے 3-4 اور دوست بھی ہیں، رات کو جن کے ساتھ کھانا کھایا تھا وہ بھی ہیں، جن سے پورا دن فون پہ بات کرتا رہا وہ بھی ہیں۔ سب کے نام نمبر دیے کہتے ہیں شاید کسی سے اس نے ذکر کیا اور میں کہاں جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں۔ نئی تفتیشی ٹیم تو اب کام کرنا شروع کر رہی ہے۔ ہم فی الحال نہیں کہہ رہے کہ جی فلانے پہ شک ہے اس کو پکڑ لیں، اس کو گرفتار کر لیں۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جی جو CCTV لے کے آؤ اس کا فورینسک صحیح جگہ سے ہو تاکہ کل اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ عدالت میں سوال نہ ہو۔ دیکھیے احتجاج کراچی کے نوجوان کر رہے چونکہ ان کو سوال کا جواب نہیں ملا۔ تحقیقاتی ٹیم ہمارے سوال کا جواب تھوڑی ہے۔ قاتل کون ہے، کیوں بچایا گیا، کب پکڑا جائے گا، کے ساتھ کون کون شامل ہے، سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، زندہ پکڑا جائے گا کہ نہیں۔ کراچی کے نوجوان ڈے 1 سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ کے نہیں کہ جی احتجاج بند کرو یا پکٹ لگاؤ یا پولیس کو بولو کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج، نہیں جی، قاتل پکڑ کے لائیے۔ اور میر رضا قتل کیس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ اس وقت کیا تحقیقات ہو رہی ہیں جانیں گے افضل خان سے۔ بتائیے افضل۔ دیکھیے گزشتہ روز تحقیقاتی کمیٹی میں 2 مزید ارکان کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد 7 رکنی کمیٹی اب 9 رکنی کمیٹی بن گئی ہے۔ جو نئے افسران شامل کیے گئے ہیں ان میں SHO شالتی غلام نبی آفریدی اور DSP حنیف ہیں، اور غلام نبی آفریدی کو کمیٹی نے از خود جبکہ DSP حنیف کو فیملی کی رضامندی سے شامل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غلام نبی آفریدی ماضی میں کئی اہم کیسز حل کر چکے ہیں اور DSP حنیف جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنیکل معاملات میں عبور رکھتے ہیں۔ جائے وقوع اور پرسرار جو گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پر پولیس کی وکٹ بنا کر وہاں پر پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے جائے وقوع جو بوتلیں اور مٹی ملی تھی اس کو بھی اب فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے، جس کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کوکین کوئن انمول پنکی کی بریت کا معاملہ، پروسیکیوشن نے عدالتی فیصلے کی تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواستیں دی۔ پروسیکیوشن ذرائع کا کہنا ہے انمول عرف پنکی کی بریت سمجھ سے بالاتر ہے۔ ملزمہ پر نہ فرد جرم عائد ہوئی، نہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ عدالتی نقول ملنے کے بعد بریت کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے ملزمہ کو بری کر دیا تھا۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 8ویں روز بھی جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فیض اللہ خان اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانیں گے۔ جی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے مختلف اشیاء کی ترسیل میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔
اور اس دوران وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ساتھ کراچی میں گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنماؤں کے مذاکرات بھی جاری ہیں، لیکن اب تک اس سے کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہڑتال ختم کی جا سکے۔ بندرگاہ پر سامان رکا ہوا ہے جو بڑے کارگو شپس کے ذریعے یہاں پر لایا گیا ہے۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک تحریری ضمانت نہیں ملتی، مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے، ریلیف کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیراعظم نے NDMA کو صوبائی اداروں اور PTMAs کو رابطوں کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین NDMA نے وزیراعظم کو مونسون بارشوں، سیلابی صورتحال اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اپنے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی پہنچے، قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ سرفراز بگٹی نے کہا افسران عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل رکھیں، مسائل کا مقامی سطح پر حل عوام کو صوبائی دارالحکومت کے چکروں سے بچائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دور افتادہ علاقوں میں گورننس کو بہتر بنا کر مسائل مقامی سطح پر حل کر رہے ہیں۔ سینکڑوں بند اسکول عملی طور پر فعال کر دیے ہیں۔ تعلیم ہی ملک، قوم اور خاندانوں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیاں صوبے میں امن کی ضامن ہیں۔ دہشت گرد نہتے لوگوں کو نشانہ بنا کر انسانیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ صوبے میں امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ جشن آزادی کی خوشیوں میں اپنے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے تقریب میں گاڑیوں کی چابیاں پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے، وقت کے مطابق ضروریات پوری کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں کی فراہمی سے اسلام آباد پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے تمام تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کی جانب مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف کل شام 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب پر دھرنا شروع ہوگا۔ کراچی، کوئٹہ اور پشاور کے گورنر ہاؤسز پر بھی دھرنے دیں گے۔ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے CM ہاؤس لاہور میں اور باقی گورنر ہاؤسز کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ 4 بجے دھرنا، اور شروع ہونے کا ہم وقت دے رہے ہیں، ختم ہونے کا وقت نہیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ ہم پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، لیوی ختم کی جائے، IPPs مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ کسی کی بھی گاڑی 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 11 ارب روپے کا جہاز مریم بی بی کے لیے خریدا گیا ہے۔ آپ کون ہیں کہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر آپ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں اور مزے کریں؟ درجہ بدرجہ سب کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے، ان کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا تو ہم نے پہلے لی تھی۔ یہ جو پورا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اس طبقے سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صوبائی مشیر علی مصطفیٰ ڈار نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب AI ویژن 2029 کی باضابطہ لانچنگ پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو AI ویژن 2029 کے 6 بنیادی ستونوں پر بریفنگ دی گئی۔ علی ڈار نے AI آفس کی کارکردگی اور پنجاب میں قائم دنیا کے پہلے AI فعال ڈیلیوری یونٹ پر بریفنگ دی۔ مریم نواز کو گلوبل ماہرین کے تعاون سے تیار کردہ آن بورڈنگ پروگرام سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارت کا یوم آزادی لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف آباد کشمیری یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک پر بھارت مخالف ریلی نکالی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار رضا خان سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، اور اس حوالے سے دنیا بھر میں احتجاجی ریلیوں اور دیگر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے جس میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مائدین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شریک ہے اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہے، اور سیاہ پرچم جو ہے اس ریلی میں لہرائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی اس وقت بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے اور ریلیوں اور دیگر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی
हॉकी वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला आज से नेदरलैंड्स और बेल्जियम में सजेगा। पहले रोज 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 8 साल बाद वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। भारत का वेल्स से, जर्मनी का मलेशिया से, जबकि बेल्जियम का फ्रांस से मुकाबला शेड्यूल्ड है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में आज फी तोला सोने की कीमत में कमी, जबकि चांदी की कीमत में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 500 रुपये कम होकर 4,59,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कम होकर 3,94,320 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन्स सोना $5 कमी के साथ $4,375 का हो गया। सराफा एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में फ़ी तोला चांदी 13 रुपये इजाफे के साथ 6,949 रुपये में फ़रोख्त हो रही है।